کربلا گریہ کا سبب ضرور ہے، لیکن یہ گریہ بے مقصد نہیں ہے. یہ تربیتی عمل کے لیے ایک نسخہ ہے جو اہل بیت نے تجویز کیا ہے، اس لیے کہ دلوں کی سختی واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. اس لیے کوئی نقش ابھارنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ یہ دل نرم کیے جائیں، اور وہ سوز کربلا کی حرارت میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اثر پذیری بھی بڑھ جاتی ہے، قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے مطابق جو نقش ابھارا جاتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے. تو بہرطور ان 4 مجلسوں میں میرا موضوع کربلا ہی ہوگا. ذرا اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر کسی ایک پہلو پہ بھی بات کی جائے تو پورا عشرہ گزر سکتا ہے، لیکن میرا جو ذہن میں تصور میرے ہے وہ یہ کہ میں مختلف مجالس میں مختلف حوالوں سے بات کروں. دیکھیے کہاں تک نبھا پاتا ہوں. ایک سوال کہ واقعہ کربلا، قیام کربلا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے اہم بات ہے کہ واقعات کربلا پر تو بہت سی بحثیں ہیں کہ صاحب یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور سارا قوت بیان اور قوت استدلال ہم صرف کر دیتے ہیں ان باتوں پر کہ کون سا واقعہ وقوع پذیر ہوا اور کون سا نہیں. جبکہ اہم ترین بات شاید یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ واقعہ کیوں ہوا. اس لیے کہ واقعے کی جزیات میں اگر اختلاف بھی ہے تو میں تو اختلاف رکھنے والوں کو یہ کہہ کے خاموش کر سکتا ہوں، کرتا ہوں کہ بھئی کم سے کم یہ تو طے ہے نا کہ امام حسین شہید ہوئے تھے، اور اگر یہی واقعہ صرف اسی حد تک رہے ہمارا علم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے صرف 50 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں نواسہ رسول شہید ہو گیا، یہ بذات خود کافی ہے ان تمام باتوں کے لیے کہ جو کربلا کے نتائج کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہی حقیقت بہت ہے، لیکن اگر جزیات بھی معلوم ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں. اس حوالے سے مسلسل شخصی حکومتوں اور آمریتوں کے اپنے مفادات پیش نظر تھے، اور وہ کربلا کی اصل وجوہات کو سامنے آنے سے اس لیے روکنا بھی ان کو ضروری تھا کہ وہ وجوہات ان تمام ارباب اقتدار کے اقتدار کے لیے خطرے سے کم نہیں ہیں. چنانچہ عوام الناس کو سوچنے سے روکنے کے لیے سب سے آسان حربہ وہ استعمال کیا گیا جو مذہب کے اور بہت سے میدانوں میں ان سیاستدانوں نے استعمال کیا، اور وہ یہ کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا. قدرت نے روز اول لکھ دیا تھا، اس لیے اگر کوشش بھی ہوتی اس واقعے کو روکنے کی تو اب نہیں روکا جا سکتا تھا. اس کے لیے بہت سی روایتیں بھی گھڑی گئیں، جس میں سے ایک روایت یہ بیان کی گئی کہ حضرت قصی ابن عبد مناف ابن قصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پردادا حضرت ہاشم کے والد، ان کے یہاں ایک وقت میں ولادت ہوئی 2 بچوں کی. 2 بچے جوڑواں تھے اور ایک کا جسم دوسرے کے جسم کے ساتھ متصل تھا. کسی نے کہا کہ ہاتھ ماتھے کے ساتھ لگا ہوا تھا،
یا وہ دونوں کی پشت آپس میں ملی تھی، مطلب دونوں کے جسم بظاہر جڑے ہوئے تھے، تو ان کو الگ کرنے کے لیے اس وقت بھی آپریشن کیا جا سکتا تھا، یہ کیا گیا کہ تلوار سے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، اور اس وقت یہ پیشین کی گئی کہ اب ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جھگڑا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ درمیان میں تلوار آ گئی ہے ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے۔ اب گویا اب اگر جھگڑا ہوتا ہے وہ صفین ہو یا کربلا ہو تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ یہ تو پہلے دن ہی مقدر میں ہو گیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ حالانکہ یہ روایت اپنے طور پر قابل قبول تو ہو سکتی ہے، یعنی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ دو بچے اس طرح پیدا ہوں اور ان کو یوں الگ کیا جائے، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ چونکہ ان کو نشتر سے یا تلوار سے یا خنجر سے جدا کیا گیا تو اب ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا رہے گا، تو بھی اس کا مطلب ہے جہاں جڑواں بچے آپس میں جڑے ہوئے پیدا ہوں تو ان کی نسلوں میں قتل و غارت گری ہوتی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ واقعہ اس لیے درست نہیں ہے، کم از کم یہ نتیجہ کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہوا ہو، لیکن وہ دو بچے، ایک حضرت ہاشم ہے اور دوسرا عبد الشمس۔ عبد الشمس میں اور ہاشم میں کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں تھا، جتنا بھی ہمیں تاریخ میں حوالہ ملتا ہے دونوں بھائی ایک دوسرے کے معاون مددگار، جب ضرورت ہوتی تھی ایک بھائی دوسرے کے کام آتا تھا، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ ہاشم کا بیٹا امیہ، عبد الشمس کا بیٹا امیہ، وہ حضرت ہاشم سے حسد کرنے لگا، اور اس حسد کے نتیجے میں اس نے نقالی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں کافی اب لمبی کہانی ہے، میں اس میں الجھانا نہیں چاہتا، تیزی سے آگے گزروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے معاملات اس حد تک آگے بڑھے کہ اس کو باقاعدہ ایک فیصلے کے تحت شہر بدر کر دیا گیا، اور یہ 10 سال تک شام کے اندر رہتا رہا۔ اسے 100 اونٹ بھی جرمانے کے طور پہ دینے پڑے، جو پنچایت کا فیصلہ تھا وہ اس کے مطابق یہ سب کارروائی ہوئی۔ تو عبد الشمس کے بیٹے کی مخالفت ہے اپنے چچا کے ساتھ، بھائیوں میں آپس میں کچھ نہیں ہوا۔ پھر عبد الشمس کا یہ بیٹا تھا امیہ، اور امیہ کا بیٹا تھا حرب۔ حرب کا کوئی مقابلہ حضرت عبد المطلب سے یا حضرت ہاشم سے اس کا ذکر میں نہیں ملتا، کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان کا تصادم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ تصادم شروع ہوتا ہے اعلان اسلام کے بعد، حضور کے دعوی نبوت پر، یعنی گویا ایک طرح سے حسد کا نتیجہ تھا کہ یہ اب ان کو نبوت بھی مل گئی اور شرافتیں تو حاصل ہیں، یہ بھی حاصل ہو گئی۔ یہ وجہ بنی نزاع کی، جھگڑے کی، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان کا کردار ہمارے سامنے ابھرتا ہے، احد بدر وغیرہ وغیرہ۔ یہ کم از کم یہ دو خاندانوں کی لڑائی نہیں، بلکہ مزید تقویت پہنچاؤں اپنی بات کو، ان دونوں خاندانوں کے باہمی روابط بہت اچھے نہ ہوں۔ عام طور پہ جب ایک جگہ دو قریبی عزیز رہتے ہیں تو عموماً بہت سی شکایتیں اور شکوے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاندانوں میں رشتہ داریاں اچھی خاصی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب، اسلام کی تاریخ میں اس کا کوئی بھی مقام ہو، لیکن تھا تو حضرت عبد المطلب کا بیٹا، رسول کا چچا۔ وہ اب ابو لہب جو ہے اس کی شادی ہوئی ام جمیل نامی ایک عورت کے ساتھ، اور یہ ام جمیل جو ہے ابو سفیان کی بہن ہے۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے گھر میں 3 بیٹیاں پلیں، جو حضرت حالہ بنت خویلد کی بیٹیاں تھیں، جنہیں رسول اللہ کی بیٹیاں عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ 3 بیٹیاں، 3 کی تینوں بیاہی گئیں بنو امیہ میں۔ زینب کے شوہر ابو العاص وہ بھی بنو امیہ کے ایک فرد ہے۔ اس کے بعد رقیہ اور ام کلثوم، یہ دو کی دونوں پہلے بالترتیب ابو لہب کی بیٹے، ابو لہب تو خود بنی ہاشم ہے لیکن اس کی بیوی تو بنو امیہ کی ہے نا، ام جمیل۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ بیاہی گئیں، اور عتبہ عتیبہ سے علیحدگی ہونے کے بعد ان دونوں کی بالترتیب شادی ہوئی حضرت عثمان کے ساتھ، اور حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے فرد ہیں۔ چلیے یہ اسلام کے بعد کا مرحلہ تھا۔ خود حضور کا عقد ہوا ہے جناب ام حبیبہ کے ساتھ،
اب اس وقت پہ تو کوئی حیرت کی بات اس لیے نہیں کہ وہ بھی مسلمان تھیں اور حضور کا اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے یہ، لیکن ام حبیبہ کا اسلام قبول کرنا یہ بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ کوئی باپ سے، یعنی کوئی اس قسم کی خاندانی لڑائی نہیں تھی کہ بنو ہاشم کی کسی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور بھی بنو امیہ کے اور افراد نے اسلام کو قبول کیا۔ تو مطلب یہ کہ یہ خاندانوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے جو تعصب دینے کی کوشش کی جاتی ہے نا، کہ دو خاندان تھے بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور اس میں شروع سے ہی چونکہ تلوار چل چکی تھی اس لیے ان دونوں خاندانوں میں مستقل طور پہ جھگڑا ہوتا رہا۔ قطعاً یہ خاندانی بات نہیں ہے، یہ ان تمام تصادم کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ اس کا تعلق نہ تو خاندان سے ہے نہ قوم قبیلے سے ہے، یہ دو کردار ہیں، دو شخصیتیں ہیں الگ الگ۔ جو سمجھیے کہ یہ اصولوں کی لڑائی ہے، نظریات کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی شروع ہی اس وقت ہوئی ہے جب اسلام بحیثیت ایک نظریاتی مذہب کے دنیا کے سامنے آیا، تب یہ مخالفت شروع ہوئی ہے ابو سفیان کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد میں بھی صورتحال یہ رہی ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید ان نادر الوجود شخصیتوں میں سے ہے کہ جس نے تخت کو ٹھوکر لگا دی۔ یزید کے بعد تخت پہ بٹھایا گیا، اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، نہ یہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے نہ میرے دادا کا ہے، یہ غصب کی ہوئی چیز ہے، میری چیز نہیں ہے۔ تو جب اس نے بے اتنائی برتی تو لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر یوں کرو کہ اگر تخت کو چھوڑ رہے ہو تو کسی کو اپنے جانشین مقرر کر دو۔ اس نے کہا جو چیز میری ہے ہی نہیں میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں، اور پھر 40 دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا یا قدرتی موت مرا، جیسے بھی مرا، بہرطور آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ جناب سکینہ جناب رقیہ بنت الحسین کی جو قبر ہے اس سے متصل گلی میں ذرا آگے جا کے وہ اس کی باقاعدہ قبر ہے، اس پہ چادر بھی پڑی ہوئی ہے۔ باپ کی قبر کا پتہ نہیں، دادا کی قبر کا پتہ نہیں، پردادا کی قبر کا پتہ نہیں، اس کی قبر آج بھی موجود ہے، اور ایک چھوٹی سی تختی بھی باہر لگی ہے، معاویہ ابن یزید محب اہل بیت۔ یعنی محبت اہل بیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل میں آ جائے تو نام و نشان باقی رہنے کے کوئی امکان نہ ہو، تب بھی محب کی نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ جس کے دل میں ایک مرتبہ اس گھرانے کی محبت بیدار ہو جائے، اس کے لیے تخت کو ٹھوکر مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، دل کو یہ تقویت اور یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرطور اسے خاندانی جنگ نہ سمجھا جائے اور یہ اس کو تقدیر کا نتیجہ نہ قرار دیا جائے۔ دیکھیے تقدیر کا معاملہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہو رہا تھا سب مجبور تھے، کسی کا کوئی دخل نہیں تھا اس کے اندر۔ امام حسین علیہ السلام کے اقدام کربلا کے سلسلے میں 3 مختلف لفظ استعمال کیے گئے۔ جو بدترین دشمن تھے انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے بخت کے حاکم کے خلاف بغاوت کی، در حقیقت وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اقدام کیا، تو یعنی بغاوت کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک دوسرا گروہ مسلمانوں کا وہ جو چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر حرف بھی نہ آئے اور دوسری طرف امام کے اقدام کی تائید بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اب ان کے لیے انہوں نے ایک لفظ اور بھی ایجاد کیا کہ امام نے خروج کیا، اور اس خروج کے ساتھ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ امام حسین علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، آپ نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد میں چونکہ اکیلے تھے اور باقی سارے صحابہ اکرام نے اس اجتہاد سے اتفاق نہیں کیا، اس لیے وہ خطائے اجتہادی کے مرتکب ہوئے۔ اور جو خطائے اجتہادی کا مرتکب ہوتا ہے اس کو، جس کا اجتہاد صحیح ہو، یعنی مطابق منشاء خداوندی ہو، مطابق احکام خداوندی ہو، تو اس کو تو اللہ 2 اجر دیتا ہے، ایک تو اجتہاد کرنے کے وہ جو کوشش کی ہے اس نے، اور دوسرے منشاء خدا کے مطابق حکم دینے کا۔ اگر اس کا منشاء خدا کے مطابق حکم نہیں ہے لیکن اس نے کوشش اپنے طور پہ کی ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا، 2 اجر نہیں ملیں گے، اجر پھر بھی ملے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی محروم نہیں رہیں گے، ان کو بھی اجر ملے گا۔ یہ دوسرا مکتبہ فکر ہے۔ تیسرا مکتبہ فکر وہ ہے کہ جس سے آپ لوگ متعلق ہیں، کہ جو امام کے اقدام کو بالکل برحق سمجھتے ہیں اور اس کو نہ بغاوت کہتے ہیں اور نہ خروج کہتے ہیں، بلکہ آپ قیام امام حسین علیہ السلام کے لفظ سے اس کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں، بغاوت ہو، خروج ہو
یا قیام ہو. تینوں عمل میں امام کا خروج ہے، امام کی بغاوت ہے، امام کا قیام ہے، امام کا عمل ہے. جہاں عمل اختیاری اور ارادی ہو اس کو تقدیر کا جبر نہیں کہہ سکتے. یہ تینوں عمل جو ہیں یہ اختیاری ہیں نا، ارادے کے تحت تابع ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کا جو بھی آپ اس کو جو بھی لیبل لگانا چاہیں وہ آپ لگاتے رہیے، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ امام نے جو کچھ کیا ہے باقاعدہ سوچا سمجھا، ان کے ارادے کا فیصلہ ہے. اور جب ان کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقدیر کا جبر ہے. یہ جبر کا سوال نہیں ہے. جبر کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں، مجبور ہو کر، حالات کا شکار ہو کر جام شہادت پینا یا مارا جانا، یہ ایک بالکل الگ کیفیت ہے. اس کا امام حسین السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابھی اس مرحلے پہ نہیں، شاید اگر گفتگو آگے بڑھی تو میں عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام پر مجبوری یا بے بسی کی کیفیت ایک دفعہ بھی نہیں آئی. مکمل کربلا ایک مکمل طور پر اختیار کا مظاہرہ ہے، مدینے سے لے کے اور جام شہادت نوش کرنے تک. اور اس کے بعد جب قیدی ہیں افراد خاندان، ان قیدیوں پہ بھی جبر کی کیفیت کبھی نہیں آئی ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنی منشا، اپنی رائے، اپنے فیصلے، اپنے اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا. جب آپ اپنے اصولوں پر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ایسے انسان کو مجبور نہیں کہا جا سکتا. ہماری زندگی میں ایک چھوٹا سا بھی اصول کوئی آ جائے تو کہیں نہ کہیں منزل ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں ہم اس اصول کو ترک کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. معمول ہے کہ روز صبح سیر کرتے ہیں، اب آج بارش ہو گئی تو پھر اب کیا کریں، اس بارش میں تو سیر کرنے نہیں جا سکتے. ورزش کے شوقین ہیں، کسی ایسی جگہ گئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی موقع نہیں ملا ورزش کرنے کا، تو اچھا آج اس کا ناغہ ہو جائے. اصول ہم توڑ دیتے ہیں حالات کے تحت. کربلا میں کسی حالت نے بھی، حالات کی کسی کیفیت نے بھی اصول کو توڑنے نہیں دیا ہے. تو اس لیے یہ مجبور تو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. یہاں حالت جبر نہیں ہے. حالت جبر دیکھنی ہے تو وہیں ایک واقعہ ہوا ہے، واقعہ کربلا سے پہلے حضرت عثمان کا قتل. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وقت کے خلیفہ ہے لیکن اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ مدینے کی پوری آبادی، ہر چند کے کل کے ووٹر یہی تھے، سپورٹر یہی تھے، حضرت عثمان کو برسر اقتدار لانے والے. یہ صحابہ کرام بھی ہیں، ان میں تابعین بھی کچھ ہوں گے. اس وقت بہت سے صحابہ، سن 35 ہجری کی بات ہے، تو اس وقت صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے. اس میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، لیکن نہ کوئی انصاری اٹھا، نہ کوئی مہاجر اٹھا. کسی ایک آواز نے حضرت عثمان کی سپورٹ نہیں کی، مدد کے لیے نہیں آیا. چاروں طرف سے گھر گئے. جو اپنے تھے انہوں نے بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیا. یعنی دو بہت ہی اپنے، مروان ابن حکم جو سارے فسادات کی ایک جڑ یہ ہے، اور دوسرے معاویہ جو حکمران ہے شام کے اندر. معاویہ اپنی فوجیں لے کے آیا اور سرزمین حجاز کا جہاں عراق کے ساتھ بارڈر ملتا ہے اس جگہ کا نام ہے ذات العراق یا ذات العراق. وہاں پہ فوجوں کو کہہ دیا کہ یہاں پہ بیٹھ جانا، آگے نہ بڑھنا. خود معاویہ نہیں آیا تھا، ایک سردار کی سربراہی میں فوج بھیجی تھی. وہ انتظار کرتے رہے، 40 دن تک محاصرہ رہا، وہ فوج وہاں بیٹھی رہی. حضرت عثمان جب مر گئے تو ان کو ہدایت دی گئی کہ اب واپس آ جاؤ. وہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ انتظار کریں کہ ان کا کام تمام ہو جائے تو میرے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. تو جو جس کو پال پال کے اس مقام تک پہنچایا ہے اس نے بھی ساتھ نہیں دیا. مروان ابن حکم جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے علاقے میں جلا وطن کر دیا تھا، اور اس عمل پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی قائم رہے، اس کو واپس بلایا اور اس کو بلا کر اپنی صاحبزادی سے عقد بھی کرا دیا اور اپنا وزیر اعظم بھی مقرر کیا. تمام جھگڑوں کی بنیاد میں بنیادی طور پر یہ اس کا کردار بڑا نمایاں ہے. وہ مروان عین موقع پر جب حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے اس وقت اچانک لاپتہ ہو گیا. اب وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تاریخ کے اندر دکھائی نہیں دے رہا کہاں چلا گیا. جنگ جمل میں جا کے دکھائی دیا ہے وہ، ورنہ وہ غائب ہو گیا. تو جو جن تکیوں پہ، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ بھی ہوا کیا، انہوں نے آندھیاں چلا دی کہ اب وہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ان کے بچنے کی. یہ بے بسی کی وہ کیفیت ہے کہ ایک صاحب اختیار آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو جائے، کوئی اس کا مددگار حامی نہ ہو، اور
وہ بالکل بے بس ہو کے مارا جائے، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور خود میں اتنی طاقت یا ہمت نہ ہو کہ وہ کم از کم آخری لمحے پہ اپنی مدافعت کے نام پر، اپنی حفاظت کے نام پر اگر کسی سے جنگ کر لیتے، 2-4 تلوار چلا لیتے، تب بھی ہم کہہ دیتے۔ اس کے مقابلے میں شہادت کے وہ خوبصورت مناظر کہ جہاں اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک جہاں تک ہو سکا ہے نہ تو دشمن کے آگے گردن جھکائی ہے، نہ اس کی بات مانی ہے، نہ اس کی شکست قبول کی ہے۔ تو جرأت و ہمت کے ان مقابلے میں اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجبوری کی کیفیت ہے، یہ حالات کے گرفتار ہو کے امام حسین السلام پر اس قسم کی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو جہاں تک تقدیر کی بات ہے یا امام حسین السلام حالات کے شکار ہو گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے، یہ الزام تو امام پر نہیں لگ سکتا۔ اب جو باتیں کہی گئیں ان میں سے ایک اہم بات یہ کہی گئی کہ امام حسین السلام نے اقتدار کی خاطر، سلطنت کی خاطر خروج کیا یا بغاوت کی وقت کے بادشاہ یزید کے خلاف۔ اولاً جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے دنیا کا کوئی بھی صاحب انصاف آدمی یہ اس بات کی تائید نہیں کرے گا کہ ایک شہنشاہ سے ٹکر لینے کے لیے امام حسین السلام اٹھ رہے ہوں اور ہر چند کے پورے مواقع موجود ہوں۔ مدینے سے نکل رہے ہیں، جس مدینے کے لوگ اب بھی رسول کا شہر ہے اور امام حسین السلام کا مقام و منزلت سے بھی مدینے والے آگاہ ہیں، وہاں کم از کم اپیل کرتے۔ کوئی مدد کرتا یا نہ کرتا یہ بات کی بات ہے، امام حسین السلام اپیل تو کرتے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون لوگ ہیں جو ساتھ چلیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ صرف مدینے کے انصار نے تعاون کیا تھا، مہاجرین میں سے اکثر لوگ شامل نہیں تھے، لیکن انصار نے پوری طرح تعاون کیا تھا۔ وہ انصار، ان کی اولادیں تو اب بھی موجود ہیں مدینے کے اندر، وہ لوگ بھی جناب امام حسین السلام کی آواز پہ لبیک کہتے۔ امام ایک جماعت اکٹھی کر سکتے تھے، لیکن وہاں سے نکلے ہیں تو صرف خاندان کے افراد کو لے کے نکلے ہیں، اور نکل کے کوفے کی طرف یا عراق کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ سیدھے جا رہے ہیں مکے میں جو دارالامان ہے، جہاں پر زندگی محفوظ ہو، جہاں پر ایک معمولی سے کیڑے کو مارنا بھی شریعت کے اعتبار سے جرم ہے، وہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہاں گئے، وہاں پر حج کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے، مختلف علاقوں سے حاجیوں کے قافلے آتے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ امام اس وقت وہاں سے نکل رہے ہیں جب حج اپنی پیک پہ ہے کہ اب سارے کے سارے حضرات جو ہیں وہ عرفات کی طرف جانے والے ہیں، وہ منا ہو کے جائیں یا براہ راست جائیں، بطور اب انہیں مکے سے عرفات کی طرف جانا ہے۔ اس موقع پر امام حسین السلام کوفے سرزمین مکہ کو چھوڑتے ہیں اور عراق کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ فرزند رسول جو اتنا اہم قدم اٹھا رہا ہے، کیا اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ اتنے بہت سے دنیا بھر کے مسلمان آئے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یزید اپنے طور پہ جیسا بھی ہو یہ اس کی شخصیت ہے، لیکن جو عام مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنے بیگانے نہیں ہو سکتے امام حسین السلام کی ذات سے۔ نباس رسول بھی ہیں اور ان کا مقام ہے پنجتن پاک میں، خاندان رسالت میں آخری وہ فرد رہ گئے ہیں کہ جنہیں وابستگان دامن رسول کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے، اولاد رسول کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی طرف سے اگر اپیل ہوتی، کم از کم اپیل تو ہوتی کہ آؤ میرا ساتھ دو، میں جا رہا ہوں، مجھے ایک فوج چاہیے، کچھ لوگ میرے ساتھ چلو۔ آپ غور فرمائیے کہ امام حسین السلام جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جہنیہ قبائل، کچھ وہ قبائل جو خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں، وہ قبائل راستے میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا امام حسین السلام جا رہے ہیں، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے امام حسین السلام کو کوئی اقتدار مل جائے تو ہمیں بھی اس میں شریک کر لیں، چنانچہ وہ لوگ شامل ہوتے گئے۔ امام ہر منزل پر جب کوئی آ کے درخواست کرتا تھا کہ مولا ہم شامل ہو جائیں تو اسے کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ اب امام کو جس قسم کے لوگوں کی ضرورت تھی وہ امام اپنا انتخاب خود کر رہے ہیں، وہ ہجوم نہیں اکٹھا کر رہے ہیں۔ جو شخص تختہ الٹنے کے لیے اٹھ رہا ہے اس کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں۔ امام کو زیادہ سے زیادہ لوگ کے مقابلے میں خالص سے خالص لوگ درکار ہیں، کثرت نہیں چاہیے لوگوں کی۔ اس کا مطلب ہے پیش نظر کوئی اور منزل ہے، تو ایک تو یہی بات رد کرتی ہے کہ امام حسین السلام اقتدار کے لیے اٹھے ہیں یا بغاوت کے لیے اٹھے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اقدام امام حسین السلام کیا بنیاد کہاں پڑی؟ بنیاد پڑی ہے ولید کے دربار میں، امام حسین السلام سے کہا جا رہا ہے بیعت کر لیں، امام وہاں پہ کہتے ہیں کہ میرے جیسے شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انکار بیعت بنیاد ہے، یہی حکم تھا کہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے، اور بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے، یہی حکم آیا ہے وہاں سے۔ تو گویا اب امام کا تمام اقدام جو ہے وہ اس انکار بیعت کا نتیجہ ہے، اب چاہے مکے جائیں چاہے کوفے جائیں وہ انکار بیعت کے نتیجے میں ہے۔ امام یہ خیال رہے کہ ابھی تک معاویہ کے مرنے کی خبر عام نہیں ہوئی ہے، یہ جو 26 رجب کا واقعہ ہے، یہ واقعہ 26 رجب کا ہے۔ 28 رجب کو آپ لوگ مجالس کرتے ہیں نا، 28 رجب کو امام نکلے ہیں مدینے سے، واقعہ ہوا ہے 26 کو، کہ جب بلا کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہماری طرف سے یعنی یہ پیغام آیا ہے کہ حاکم شام انتقال کر گیا اور اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بیعت کر لیں۔ 26 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ۔ عبداللہ ابن زبیر بعد کی تاریخ کی ایک نمایاں شخصیت ہیں، وہی زبیر جو جمل والے زمیر ہیں ان کے بیٹے، دونوں میں بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے میں وہاں پر یہ پیغام آیا، حضرت عثمان کا ایک 13 سالہ بیٹا تھا جس نے آ کے یہ پیغام دیا تھا۔ پیغام سننے کے بعد اس لڑکے کو تو بھیج دیا گیا کہ جاؤ تم، ہم باقی دیکھ لیں گے۔ 13 سالہ کہہ رہا ہوں میں، ان کا ایک پوتا تھا 13 سالہ، وہ آیا تھا تو اسے تو بھیج دیا۔ اس کے بعد آپس میں اب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہ وقت تو دربار کرنے کا نہیں ہے، ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو امام حسین السلام نے اس وقت یہ علم امامت کہہ لیجئے یا بصیرت کہہ لیجئے کہ امام نے کہا کہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ حاکم شام ہلاک ہو چکا ہے اور اب ہمیں بیعت طلب کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے کہا بلایا گیا ہے، میں جاؤں گا دیکھوں گا کیا کہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر نے اس وقت مناسب یہی سمجھا کہ میں جا کے دربار میں انکار کرنا اتنا آسان نہیں تھا حاکم کے سامنے۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان لیا، اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو ساتھ لیا اور غیر معروف راستوں سے کہ کہیں سرکاری پولیس یا فوج آ کے پکڑ نہ لے، وہ غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے مکے چلے گئے۔ امام حسین السلام وہاں انکار بیعت کر کے آئے، گھر میں آ کے تیاری کا حکم دیا۔ اگلا دن پورا تیاری میں گزرا اور پھر تیسرے دن آپ نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور فرما لیجیے، یہ قصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ ابھی صرف سرکاری طور پر اطلاع ہے معاویہ کے مارے جانے کی، ابھی جنرل پبلک کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر امام حسین السلام نے انکار بیعت کیا ہے، وہی انکار بیعت قیام امام حسین کی بنیاد ہے۔ اب اس کے اندر کسی پبلک کی سپورٹ، کسی کے خط، کسی کے پیغام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ امام یہ انکار کر کے اب آ کے مکے میں رہ رہے ہیں اس لیے کہ مدینے میں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، اور حفاظت جان بھی شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اگر کوئی رستہ ہے تحفظ حیات کا تو وہ رستہ ضرور اختیار کیا جائے۔ چنانچہ امام حسین السلام نے وہ رستہ کہ انکار بیعت بھی رہے، حمایت باطل بھی نہ ہونے پائے۔ ہمارے ہاں جنگ اور صلح کی بنیادی اصول یہ ہے کہ حمایت باطل کوشش کرو کہ ہر صورت میں امن قائم ہو، ذاتی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں تو امن کے لیے نقصانات برداشت کرو، لیکن یہ امن کے قیام کرنے کی کوشش اگر حمایت باطل میں بدل جائے کہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ تم باطل کو سپورٹ کر رہے ہو، تو اس صورت میں اب حمایت باطل نہیں ہوگی، اب گردن بھی کٹانی پڑے تو کٹا لی جائے۔ چنانچہ گھر پہ حملہ ہو، گردن میں رسی بندھے، لاش کے اوپر تیر برسائے جائیں، یہ سب ذاتی نقصانات ہیں، یہ برداشت ہو جائیں گے، اس کے اوپر جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سر جھکا لو اور ہماری حاکمیت کو یوں تسلیم کرو کہ اب شریعت محمدی کے مقابلے میں میرا قول شریعت بن جائے، تو یہ بات جو ہے اس کے لیے حسین گردن کٹا لیں گے، اب نہیں کہ امن قائم رکھا جائے گا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت انہوں نے مدینے سے مکے کی طرف سفر کیا۔
جب آپ مکے پہنچے ہیں تو اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، چونکہ لوگ مختلف علاقوں کے آ رہے ہیں، حاجی صاحبان، اور مکے میں ویسے بھی عمرے کے لیے بھی آمد و رفت رہتی ہے. یہ خبر کوفے پہنچی. کوفے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین السلام کو مدینے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہاں یا تو بیعت کیجئے اور یا گردن کٹانی پڑے گی. اہل کوفہ کو حکومت کے عزائم کا پتہ چلا تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ امام حسین السلام کی اس وقت پوزیشن وہ ہے کہ اب ان کو کوئی پناہ گاہ چاہیے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ پناہ پا سکیں. اور یہ حضور امام حسین السلام نے مکے کو چھوڑتے ہوئے کہا بھی کہ مکے میں مجھے قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یعنی جاسوس آ چکے ہیں یا اس کے کارندے آ چکے ہیں یزید کے جو امام حسین السلام کو شہید کریں. ایسی صورت میں امام حسین السلام کا مکے میں آ کے رہنا پناہ کے طور پہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ امن و امان ہے، یہاں بظاہر جان لینے کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں میں محفوظ رہوں گا. یہ اطلاع کوفے والوں کو ملی تو کوفے والوں نے پیشکش کی ہے کہ مولا آپ کو ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو پناہ دیتے ہیں. یہ گویا ویسی صورتحال تھی جسے مدینے والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر مکے والے آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے تو ہم آپ کو ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. بالکل وہی صورتحال امام حسین السلام کو درپیش ہے. گویا کوفے والوں کی سپورٹ پر امام حسین السلام اقدام نہیں کر رہے، بلکہ چونکہ امام حسین السلام قدم اٹھا چکے ہیں اس لیے کوفے والے دعوت دے رہے ہیں کہ اب قدم اٹھایا تو آپ ہمارے شہر میں تشریف لے آئیے. خطوط امام کے اقدام کا نتیجہ ہے، امام کا اقدام کوفے کے خطوط کا نتیجہ نہیں ہے. بات واضح ہوئی نا. تو اس مرحلے پر بھی اب یعنی امام حسین السلام جو ہیں وہ ان خطوط کی وجہ سے آپ ترک وطن نہیں کر رہے. پھر اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین السلام بغاوت کر رہے تھے تو ایک موٹی سی بات سامنے رہنی چاہیے. مطالبہ بیعت یزید کر رہا ہے امام حسین سے کہ تم میری بیعت کر لو. امام حسین نے کسی سے کہا کہ میری بیعت کر لو؟ اقتدار کی خواہش رکھنے والا کون ہے؟ وہ جو طلب بیعت کر رہا ہے. امام حسین السلام نے تو کسی سے کہا ہی نہیں کہ میری بیعت کر لو، نہ کسی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. جو بیعت کا مطالبہ ہے وہ تو یزید کر رہا ہے. تو اگر کوئی اقتدار کا بھوکا ہے تو وہ یزید تو ہو سکتا ہے، یہ حسین کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. تو جہاں تک یہ پہلو ہے اس کو کسی صورت سے بھی امام سے نسبت نہیں دی جا سکتی کہ امام، یہ بہت ہی کمزور قسم کی بات ہے کہ کہا جائے کہ امام اقتدار کے لیے اٹھے تھے یا حکومت کے لیے اٹھے تھے. کوئی بھی صاحب عقل و شعور امام کے اس اقدام کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اقتدار کے لیے اٹھے تھے، کیونکہ جو ساز و سامان ہے آپ کا، جس طرح سفر کر رہے ہیں. بہت زیادہ کہا گیا کہ جی آپ پھر کوفہ کی طرف کیوں چلے، مکے کو چھوڑ کر کوفے کی جانب کیوں روانہ ہوئے. تو وہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ امام کو جائے پناہ کی ضرورت ہے. مدینے میں پناہ نہیں ہے، کہا گیا کہ یا بیعت کرو ورنہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہاں سے مکے آئے ہیں، مکے میں صورتحال یہ کہ مجھے اور آپ کو نہ نظر آئے لیکن امام حسین السلام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ لوگ موجود ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو خطرے میں مبتلا ہے وہ اپنے خطرات کو بہتر طور پہ جان سکتا ہے. ظاہری طور پر تو عام آدمی کہیں گے کہ ہمیں تو سب حاجی نظر آ رہے ہیں، لیکن امام کو یقیناً کوئی واقعہ ہوا ہے جس سے امام کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر میرے قتل کا اہتمام ہو رہا ہے. چنانچہ فرزدق سے، جو ایک عرب کا شاعر تھا، اس سے مکے سے باہر نکلتے ہی ملاقات ہوئی تو اس سے آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ میری قتل کے درپے ہیں، انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ مجھے قتل کر دیں. اگر میں چیونٹی کی سوراخ میں بھی جا کے چھپ جاؤں گا تو یہاں بھی یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں مکے سے یا حدود حرم سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں بجائے اس کے کہ حدود حرم میں مارا جا کر وہاں خون بہنے کا ذمہ دار قرار پاؤں اور حرمت خانہ کعبہ کو زائل کروں. یعنی گویا تمام تر امام کے پیش نظر وہاں سے نقل مکانی کرنے کا، یہ ہجرت کرنے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ قتل کا اہتمام ہے.
اچھا، اب ایسے موقع پر صرف ایک شہر ہے دنیا میں جس کا نام کوفہ ہے، جس کے لوگوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ مولا آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا. یہ وہاں سے پیشکش آئی ہے. وہ وعدہ پورا کر سکے یا نہیں کر سکے، ان کے واقعات کیا ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ابھی تک امام کے سامنے ایک آپشن ہے کہ ایک شہر ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی پشت پناہی کریں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اب اگر امام حسین السلام مکے میں رہیں اور مارے جائیں، شہید ہو جائیں، یہاں پر کربلا جو ہے یہاں پہ ہو جائے، تو کل کو دنیا کہے گی کہ جناب دیکھیے سامنے کھلا ہوا موقع موجود تھا، اپنی جان کو بچا سکتے تھے، کوفے والے سپورٹ بھی کر رہے تھے، وہاں چلے جاتے. امام نے بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. اس لیے آنے والی تاریخ کو درست رکھنے کے لیے امام نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ اعلان کریں کہ میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں. کوفے نہیں گئے وہ اور راستہ بدل دیا اپنا، لیکن یہ کہ یہ اعلان اس بات کے لیے تھا کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں کوفے جا رہا ہوں، یعنی میں کوفوں کی دعوت کے پیش نظر. ہر چند کے امام نے ایک جملہ بھی کبھی نہیں کہا. لوگ کہتے تھے نا کوفے والوں پہ بھروسہ نہ کریں، اعتبار نہ کریں، کہیں امام حسین السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کوفے والوں پہ بھروسہ کر رہا ہوں، میرے باپ کے ساتھ ان کا رویہ اور تھا، مجھے امید ہے میرے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جائے گا. اس نوعیت کا کوئی جملہ امام نے نہیں کہا. قطعاً کوئی ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا اہل کوفہ کے لیے. یہ اور بات ہے کہ کوفے والوں نے، اب یہ بھی ایک موضوع ہے اور کاش مجھے موقع ملے تو عرض کروں، کوفہ بیچارہ بہت بدنام ہوا ہے. کوفے کے بڑے ہمارے لیے اگر فخر کا کوئی سامان ہے تو شہر کوفہ ہے. اب تفصیلی گفتگو تو نہیں، بس اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر کربلا کہ 3 دور ہوئے نا، ایک کربلا سے پہلے، ایک کربلا کے دوران جب ہو رہا تھا واقعہ، اور ایک کربلا کے بعد. ان تینوں موقعوں پر صرف ایک شہر ہے جس نے تینوں موقعوں پر اپنی وہ ذمہ داری ادا کی جو کرنی چاہیے تھی. کربلا سے پہلے ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پناہ کی ضرورت ہے، ان کو حمایت کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے. بتائیے کس اور شہر کے لوگوں نے کہا کہ وہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. امام بے گھر ہو کر، بے سہارا ہو کر، حکومت مظالم پہ تلی ہوئی ہے، جان کے در پہ ہے، امام بیعت نہیں کر سکتے، یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے. تو اب اس کے بعد کیا کریں؟ گردن کٹا لیں. گردن مدینے میں بھی کاٹ رہے ہیں اور گردن مکے میں بھی کاٹ رہے ہیں، کوئی جگہ پناہ کی نہیں. اس موقع پر کیا کام تھا مسلمانوں کا؟ پوری دنیا کے مسلمان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ نواس رسول ہمارے پاس آئے، ہماری جانیں حاضر ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. کسی ایک جگہ سے آواز نہیں آئی سوائے شہر کوفہ کے. اس وقت انہوں نے یہ فرض سر انجام دیا، اور کربلا کے جب وقوع پذیر ہو رہا تھا تو بہت کم لوگوں کو یہ اعداد و شمار معلوم ہوں گے. کربلا میں امام حسین السلام کے ساتھ جان قربان کرنے والے جو ساتھی تھے، ان میں 65 آدمی 65 آدمی شہر کوفہ سے ہیں. پوری فہرست تیار کر کے باقاعدہ نشریاتی اداروں کے اوپر وہ نام، بلدیت، شجرے پورے وہ دے دیے ہیں کہ صاحب یہ 65 آدمی تھے جنہوں نے باقاعدہ، یہ 65 وہ ہیں جو ہمیں تاریخ میں بآسانی مل گئے کہ یہ کوفے سے تعلق رکھتے تھے اور امام کی نصرت کے لیے آئے ہیں. کوفے یہ ہے کربلا کے دوران کردار. اور پھر کربلا کے بعد جب رد عمل ہونا چاہیے تھا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ امام حسین السلام فرزند رسول قتل ہو گیا. بتائیے کہاں آواز اٹھی؟ مکے والوں نے آواز اٹھائی، مدینے والوں نے، بصرہ والوں نے. وہی کوفہ تھا کہ جہاں جناب ابو سلیمان ابن سرد خزائی، پہلے انہوں نے وہاں پہ اپنا احتجاج کیا اور عین الورد کے مقام پہ اپنی جان قربان کی. اس کے بعد مختار سقفی نے قاتلان امام حسین السلام سے انتقام لیا، ایک ایک کو ختم کیا. تینوں مرحلے پر ابتدائی کربلا سے پہلے امام کو پناہ کی ضرورت تھی. پناہ پیش کرنے والے، اپنی نصرت پیش کرنے والے، مدد کا وعدہ کرنے والے کوفے والے ہیں، اور پورا عالم اسلام خاموش ہے. کربلا کے دوران امام حسین السلام کے ساتھ یا تو مدینے سے گئے ہوئے بنی ہاشم کے افراد ہیں، اور یا پھر وہی کوفے کے لوگ ہیں جو امام کی فوج بنا رہے ہیں، جو دنیا کے منتخب ترین لوگ ہیں. خیال رہے کہ امام حسین السلام کے پاس جو کربلا میں افراد ہیں، ہر فرد اپنی جگہ پر انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. یہ
اعلیٰ ترین نمونوں میں سے 65 نمونے صرف ایک شہر سے آئے ہیں، جس شہر کا نام کوفہ ہے۔ سوچئے کتنا زرخیز ہے وہ شہر کہ جہاں سے 65 وہ ناصر ملے کہ جو امام حسین السلام کے ساتھ اپنی جان قربان کریں۔ پھر اس کے بعد جب ضرورت تھی کہ اب ایک رد عمل ہو، آواز اٹھے، یزید کے خلاف آواز اٹھائی جائے، یزید کے جو امام حسین السلام کے قاتل ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، تو سوائے کوفے کے کوئی مقام نہیں ہے جہاں یہ آواز اٹھائی گئی ہو۔ بہت سرسری طور پہ میں نے ذکر کر دیا، یہ کوفے والے غیر معمولی لوگ ہیں۔ انہوں نے پیشکش کی تھی، اب وہ پیشکش پر بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی انہوں نے بلایا تھا اور وہ مدد نہیں کی، اور کوفے والے بے وفا ہوتے ہیں، عام طور پہ مشہور ہے یہ۔ جناب والا کوفے والوں کو تو بہت برا بھلا کہا گیا، ہوں گے آپ کے نزدیک بے وفا؟ ذرا یہ بتائیے کہ مدینے میں آپ کے خلیفہ کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں صحابی بھی موجود ہیں، مہاجر بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، کس نے مدد کی تھی اپنے خلیفہ کی؟ یہاں تو کوفے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک واقعہ ہو رہا ہے، ایک ویرانے میں ہو رہا ہے جو پہلے سے طے شدہ جگہ نہیں ہے، کوئی یہ طے تو نہیں تھا نا کہ واقعہ کربلا میں ہوگا۔ یہ واقعے کی تفصیلات جو ہیں اب آج آپ لوگ جب سنتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کے ارشادات بھی تھے، اور امام حسین السلام بھی وہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ یہ کوئی پہلے سے اناؤنسڈ جگہ نہیں ہے کہ کربلا کے مقام پر۔ کربلا اتنی غیر معروف جگہ ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی پوچھا جا رہا ہے یہ جگہ کون سی، کوئی کہتا ہے اس کا نام غزریہ ہے، کوئی کہتا ہے شط الفرات ہے، کوئی کہتا ہے نینوا ہے، کوئی کہتا ہے شفیہ ہے۔ کربلا نام نہیں معلوم کسی کو۔ آخر کسی نے کہا کہ ہاں جی یہ جو بجری کا ٹیلہ ہے، ایک وہاں پر سرخ بجری یہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہوتے ہیں نا، تو وہ ریڈ کلر کے وہ پتھر تھے، ان کا ایک ٹیلہ تھا جس کے خیام امام حسین علیہ السلام نصب ہوئے تھے۔ اس جگہ کو کربلا کہتے تھے۔ اب یہ کسی ایک ویرانے میں ایک چھوٹا سا کوئی پوائنٹ ہو، اس کا کوئی نام ہو، وہ نام جو ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کو ہی شاید پتا ہو تو پتا ہو۔ اگر آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ سے میں پوچھوں کہ کوئی یہ نالا یہاں سے گزر رہا ہو تو اس کا کیا نام ہے، تو شاید آپ جو یہاں رہتے ہیں آپ بھی اس کا نام نہ بتا سکیں۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا نام نہیں لوگوں کو پتا ہوتا۔ ہر گلی ہر کوچے کا نام تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی نہیں جانتا، چاہے یہاں پہ آپ کو رہتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہو۔ تو ایسی صورت میں وہ کربلا جس کا نام تک لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس کربلا میں امام حسین السلام پہنچتے ہیں، وہاں 8 دن ٹوٹل قیام کرتے ہیں۔ اس 8 دن میں اگر کوفے کے تمام پہروں کو توڑ کر، تمام پابندیوں کی خلاف ورزی کر کے، اپنی جان کو بچا کے، دشمن کی نگاہوں سے چھپ کے اگر 65 آدمی کربلا پہنچ جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کربلا کوفے کا ہونا باعث فخر ہے۔ تم بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ تمہاری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ تم نے ایسا؟ ہمارے بھی بعض علماء اکرام بڑے فیاضی سے وہ آج کل کے مومنین کو کہتے ہیں یہ کوفے والوں کی طرح ہیں، امام زمانہ کو بلا رہے ہیں، مدد نہیں کریں گے۔ جناب والا آپ ہمیں کوفے والا کہیں، شوق سے کہیے، ہم تو فخر سے کہیں گے کہ ہم تو کوفے والے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کون والے ہیں؟ مدینے والے ہیں، مکے والے ہیں، بصرے والے ہیں، یمن والے ہیں؟ کہاں کی شیعہ ہے؟ اور کہاں کی شیعت نے وہ جذبے کا مظاہرہ کیا جو کوفے والوں نے کیا ہے؟ ابتدائی کوفہ میں بھی، ابتدائی کربلا میں بھی، دوران کربلا بھی، اور اختتام کربلا پہ بھی۔ بہرطور سامعین محترم، یہ ایک الگ موضوع تھا جو بیچ میں چھڑ گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت کوفے نہ جاتے تو آج دنیا کہتی کہ جناب دیکھیے وہاں اچھی بلی لوگ پیشکش بھی کر رہے ہیں، لیکن امام نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ جو اکثر الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنی شہادت کو انہوں نے خود ہی گلے لگایا، تو یہ ہلاکت کا الزام اور زیادہ مضبوط ہو جاتا اگر آپ وہ کوفے والوں کی اس درخواست کے اوپر بالکل توجہ نہ دیتے۔ چنانچہ امام حسین السلام کا اقدام جو ہے اس کو آپ بغاوت نہیں کہہ سکتے۔ یہ تمام وجوہات بتاتی ہیں کہ یہ بغاوت نہیں ہے، یہ حمایت باطل نہ کرتے ہوئے، حق پرستی کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی زندگی کی حفاظت کی کوشش ہے۔ امن بھی قائم رہے اور حمایت باطل بھی نہ ہو۔
ہاں جب وہ صورتحال ہو جائے کہ اب کوئی آپشن یہ ہو جائے کہ حمایت باطل کرو یا آپ جان دینی ہے، تو پھر یہاں جان دینے میں دریغ بھی نہیں کیا جائے گا، پھر جس کی بھی جان کہو گے رائے خدا میں پیش کر دی جائے گی۔ دو جملوں میں ذرا اس پہلو کی طرف بات کر لوں کہ جنہوں نے کہا کہ جی خطا اجتہادی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی ہے یہ سمجھ کے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے بہت سے مجتہدین میں سے ایک مجتہد تھے۔ حسین مجتہد نہیں ہے، امام مجتہد نہیں ہوتا، امام نص ہوتا ہے، وہ اتھارٹی جس کی بنیاد پر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اچھا سننے والا ہمارا بھائی کہہ دے گا کہ جناب یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، ہم تو نہیں مانتے امام حسین علیہ السلام کی اس پوزیشن کو۔ جناب آپ کی مرضی ہے، نہ مانیے، قول رسول تو آپ مانتے ہیں نا، کم سے کم اور بہت ساری حدیثوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک حدیث جو مسلمہ طور پر آپ کے یہاں بھی ہے ہمارے یہاں بھی ہے کہ یہ میرے دونوں فرزند حسن حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، ہر صورت میں یہ امام ہیں۔ حضور کے ارشاد کے بعد کہ یہ امام ہیں، ان کا کام ہے حکم دینا، ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ آپ اس مجتہد کے بجائے اس مجتہد کی تقلید شروع کر دیجئے، ان کا حکم ہی بنیاد بنتا ہے فتوے کی، خود آپ کے عقیدے کے مطابق بھی۔ یعنی اگر آپ امام مانتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ قیادت کا فریضہ فتوے یعنی حکم دینے کا اختیار ان کے پاس ہے، ان کا حکم ہی وہ پیمانہ ہے، وہ ترازو ہے جس سے کسی فتوے کے صحیح یا غلط ہونے کا پتہ چلے گا۔ ہم اس کو نص کہتے ہیں، امام نص ہوتا ہے۔ بعض حضرات ہمارے یہاں بھی نعرہ لگتا ہے کہ صاحب وہ ہم تو کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو امام زمانہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی، خیال رہے کہ تقلید جو ہے وہ مجتہد کی ہوتی ہے، امام مجتہد نہیں ہے، امام ہی تو وہ اتھارٹی ہے، اس کا کیا ہوا عمل یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے وہ صحیح ہے، اس نے کیا نہیں کیا ہے وہ غلط ہے۔ پیمانہ جو ہے اس کی ذات کا عمل ہے، وہ کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ اس پہ ہم غور کریں کہ جی اس کی اتھارٹی کیا ہے، وہ خود اتھارٹی ہے۔ تو اس لیے امام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بطور آپ لوگ کرتے ہیں بسم اللہ، لیکن اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں اس سے نتیجے بڑے دلچسپ نکالے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ اگر یہ خطا اجتہادی ہے تو مجتہد کی خطا اجتہادی ہے نا، ایک مجتہد تھے امام حسین علیہ السلام، چونکہ باقی صحابہ نے اتفاق نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ایک مقدمہ عدالت میں پیش تھا بڑے اعلیٰ سطح کا، وہ ایک فوجی سربراہ نے فوجی قائد نے حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، تو ان کے خلاف مقدمہ کیا گیا ان کی قانونی حیثیت پر۔ تو ان کے وکیل نے، بڑے مشہور معروف وکیل ہیں، انہوں نے عدالت میں یہی کہا تھا کہ جناب حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھانا اسلام کی شریعت میں جائز نہیں ہے، تمام فقہاء اس بات پہ متفق ہیں۔ تو اس پر جو مدعی کا وکیل تھا اس نے کہا کہ پھر امام حسین کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کا جی امام حسین کا جو فیصلہ تھا اس پر تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی وہ سپورٹ نہیں کیا، یعنی ان کا فتویٰ اور تھا تمام صحابہ کا، انصار کا، مہاجرین کا، ان کا فتویٰ کچھ اور تھا۔ امام حسین کا فتویٰ یہ تھا کہ یزید کے خلاف اٹھنا چاہیے، تو اس فتوے میں وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہے۔ یہ پھر اس کا مطلب یہ کہ جب سب کا اجماع جو ہے وہ امام حسین کے خلاف ہے تو اجماع درست ہوا، امام حسین غلط ہوئے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ امام حسین سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، یہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔ جناب والا ٹھیک ہے، چلیے ہم نے مان لیا کہ ان کا یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق خطا اجتہادی ہے، امام حسین کی پوزیشن مجتہد والی ہے۔ مجتہد کا فتویٰ ہے، اگر امام کا فتویٰ کے مقابلے میں اجماع ہے جو امام کے خلاف ہے تو اسی طور پر اجماع کو قائم رہنا چاہیے اور اس مجتہد کے تنہا فتوے کو ختم ہو جانا چاہیے۔
آج پوری دنیا انسانیت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حسین حق پہ تھا، یزید باطل تھا. اگر اس وقت کے لوگوں کا آپ کہتے ہیں اجماع تھا حسین کے خلاف، تو آج پوری انسانیت کا اجماع ہے یزید کے خلاف. غور فرمائیے کہ جس نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے یزید کو، بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے، اس نے بھی ڈیفینڈ کیا ہے تو اس بنیاد کے اوپر کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا. یہی کہا گیا کہ یہ قتل جو تھا یہ لوکل ڈیسیژن تھا ابن زیاد کا، اس نے فیصلہ کیا تھا، اس نے یہ سب کچھ کر دیا وغیرہ. آپ اس کے جواب میں جو بھی دل چاہے کہتے رہیے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل معاملہ تھا، عراق کے گورنر نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر دیا تھا اور اس میں ہو گیا. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو امام حسین السلام کے اپنے ساتھی تھے جنہوں نے امام حسین السلام کو قتل کر دیا، ورنہ تو ابن زیاد نے جو فوج بھیجی تھی وہ امام کی حفاظت کے لیے بھیجی تھی. یہ بھی کہنے والوں نے جو منہ میں آئے کہہ دیجئے، اس میں کسی کو روک تو نہیں سکتے آپ. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ قتل حسین جائز تھا. کوئی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ بھئی چونکہ غلط فیصلہ تھا، غلط اجتہاد تھا، تو اس کی صورت میں ان کو اگر قتل کر دیا گیا تو کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکا. تو گویا پوری انسانیت کا اجماع یہ ہے کہ حسین حق پہ ہے اور یزید باطل ہے. تو اب ایسے حسین کو جس پر اجماع ہو پوری انسانیت کا، صرف ایک دور کے علماء کی بات نہیں ہے یا ایک دور کے صحابہ یا تابعین کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں اصول ملا جو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ حسین نص ہے، حسین مجتہد نہیں ہے، نص ہے، اتھارٹی ہے. کہ ایک طرف تمام صحابہ ہیں، تمام تابعین ہیں، تمام محدثین ہیں، تمام مفسرین ہیں، تمام حافظان قرآن ہیں، وہ سب ایک طرف ہیں، ان کا فتویٰ یزید کے حق میں ہے، وہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں. ایک اکیلے حسین کا فتویٰ ان سب کے مقابلے میں ہے. آج ایک کا فلسفہ باقی ہے. معلوم ہے کہ اگر حسین مقابلے میں ہو تو دنیا کے کسی اور کا فتوے کی کوئی حیثیت نہیں. جناب ابن تیمیہ نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، یہ موجودہ وہابیت کے اصل بانی ہیں. یوں تو 600 سال پرانی شخصیت ہیں، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے 400 سال کے بعد ایک شخصیت کی میں شاید ان کی روح، ہمارے یہاں آواگون کا مسئلہ تو نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات بعض شخصیتیں اتنی کاپی کرتی ہیں ایک دوسرے کو کہ ایسا لگتا ہے کہ یزید بار بار جنم لے رہا ہے. تو انہوں نے بڑے ایک ان کی منہاج السنہ، ایک ان کی بڑی معروف کتاب ہے شیعوں کے رد میں، علامہ اہلی کی کتاب کے رد میں لکھی گئی تھی. تو اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ دو فرقے جو ہیں بہت گمراہ ہوئے. ایک فرقہ وہ تھا کہ جو صحابہ کرام کی، انہوں نے خصوصی سے صحابہ کے حوالے سے بات کی کہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو، جو ان سے ایسے گناہ جو قابل بخشش ہیں، جن کا امکان بخشش موجود ہے، اس کو لے کے اتنا اچھالتے ہیں اور اتنا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی نیکی سرزدی نہیں ہوئی. ایک تو یہ گمراہ ہیں، اور دوسرے وہ گمراہ ہیں جو صحابہ کرام کی غلطیوں کو بھی نیکی بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی نہیں ہیں. انہوں نے غلطی کا تو کسی کا حوالہ نہیں دیا کہ کسی صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ نشانہ آپ لوگ ہیں کہ جو خاص طور پر لعنت ملامت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں، لعنت نہ بھیجی جائے ان لوگوں کو کہ جو جن سے غلطیاں سرزد ہوتی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اس معاملے میں مسلمانوں کے تمام فرقے بشمول خوارج متفق ہیں کہ انجام کار ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور یہ لوگ سب کے سب جنت میں جائیں گے. یہ ان کا اصرار ہے. اگر ہر شخص جنت میں جائے گا، کلمہ گو، زیادہ آپ یہ پابندی لگا دیجیے نا کہ مسلمان جتنے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے. کئی حضرات آج کل بھی ایک اب یہاں پہ بیٹھ کے میں وہاں کی بات کروں، لیکن آج کل ذرائع ابلاغ نے کسی چیز کو یہاں وہاں کی نہیں چھوڑا، ساری دنیا کی ہو گئی ہے. ہمارے یہاں کے شہر کے ایک صاحب ہیں، ان کا محمد علی مرزا ان کا نام ہے، انجینئر محمد علی مرزا. تو وہ بہت پرجوش تقریریں کرتے ہیں، بہت سی باتیں، بہت سے حقائق جس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا لوگوں نے ان کو ظاہر کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مسلکاً وہ اہل سنت ہیں
اپنے ابتدا کے اعتبار سے وہ بریلوی مسلک کے آدمی تھے، بعد میں اب وہ ایک ایسا مسلک انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جتنے اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کی بات انہوں نے اپنائی ہے، شیعوں سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے اہل سنت کے مسالک سے بات اپنائی ہے، اور اب وہ کسی فرقے کے نہیں رہے۔ ان کا سب سے بڑی ٹریجڈی کہہ لیجئے یا خصوصیت کہہ لیجئے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کس فرقے میں، کہتے ہیں میں کسی فرقے کا نہیں ہوں، میں تو صرف علمی اور کتابی باتیں کرتا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سلوگن بھی بنا رکھا ہے، بات، اور وہ مجھے ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی ہر صحابی کے ساتھ سارے عیب گنائیں گے، اس کے بعد وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، ہر ایک کے ساتھ معاویہ اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں سارے عیب گنانے کے بعد کہ کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، لیکن صحابیت تو ہے، تو وہ اس کے یہ شرف و گنائیں گے۔ وہی ان کا بھی قول ہے ابن تیمیہ کا کہ جو صحابی ہے وہ بخشا گیا۔ اسی کو پھیلا کر یہاں تک کیا گیا کہ اب یزید تو صحابی نہیں تھا، وہ تابعی تھا۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے بعد جو افضل ترین طبقہ ہے وہ تابعین کا ہے، چنانچہ معاویہ بھی وہ یزید بھی تابعی ہے، اس کے جنتی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، جنت میں جائے گا تابعی ہونے کی وجہ سے۔ رہ گیا قتل حسین، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر قتل حسین معاف ہو سکتا ہے تو پھر کون سے جرم ہے جو قابل سزا ہے؟ ذرا بتائیے۔ یقیناً اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بخشش کرنے والا ہے، ہمیں بھی اس کے ستار العیوب ہونے اور غفور الرحیم ہونے پر پورا اعتماد ہے، ہم بھی اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن اس نے خود کچھ ایکسیپشنز کا ذکر کیا ہے۔ جس نے کسی مومن کو بے گناہ قتل کیا اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا، قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ اب جب بھی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا، اور یہ نہیں کہا کہ کون شخص ہے، یعنی وہ صحابی ہوگا تو اس کے لیے رعایت ہوگی یا تابعی ہوگا تو رعایت ہوگی، جو بے گناہ کا قاتل ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، صریح ہے، قرآن مجید کی صریح آیت ہے، محکم آیات میں سے ہے۔ تو اب جب یہ حکم موجود ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہوا کہ جو اس کو ایکسیپشنل پوزیشن میں لے آئے۔ مانا اللہ معاف کر دے گا، اور وہ معاف کر دے گا ایک پاسبلٹی کی بات ہے، امکان کی بات ہے، اور یہاں نہ معاف کرنے کا اعلان حتمی ہے۔ بے گناہ کا قتل ناقابل معافی ہے، یہ حتمی طور پہ کہا جا رہا ہے، کیٹیگوریکلی کہا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کہ صاحب معاف کر دینے کا امکان ہے، امکان بخشش ہے یہاں پر جن جرائم کے سلسلے میں، تو اس امکان کی خاطر ہم یہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسرے، اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ قتل حسین بھی معاف ہو جائے گا اور سارے جرائم معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس صورت میں یہ گناہ و ثواب کا سلسلہ کیوں؟ کم از کم ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ تو طے ہے کہ ہم سب معاف کیے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو پھر یہاں عدالتیں لگا کے ہمیں مختلف جرائم میں کیوں سزا دی جاتی ہیں؟ کم از کم جہاں اسلام کا دور دورہ ہے وہاں تو عدالتیں ختم کر دیجئے۔ بھائی مسلم ملک میں مسلمانوں کو یہ تو سہولت حاصل ہو کہ جو دل چاہے کریں اللہ معاف کر دے گا۔ اور جناب والا ایک موٹی سی بات ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، کہ یہ ایک جرم معاف ہو جائے تو کیا جرم ختم ہو گیا؟ آپ کی کسی نے کوئی چیز چرا لی، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صاحب چور ہیں اور وہ چیز بھی برآمد ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں آپ کو اس کے حالت زار پہ رحم آ گیا، معلوم ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا گھر میں، اور اس نے سوچا کہ ان کا سامان یا ان کی رقم لے جاؤں تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا اچھا بھائی تم نے بڑی فضول حرکت کی ہے، لیکن یہ لے جا، یہ رقم تو لے لے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ رحم دلی پہ آ جائیں اور کہیں کہ میں اپنی جیب سے کچھ تجھے اور بھی دیے دیتا ہوں، تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ آپ کے اس عطیے، آپ کے اس بخشش کے باوجود کیا وہ چوری نہیں رہے گی؟ یعنی جرم تو اپنی جگہ پہ جرم رہے گا، وہ جرم ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ اور پھر سب باتوں کی آخری بات، قتل حسین بھی معاف ہو سکتا ہے، ساری کوتاہیاں معاف ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، وہ یہ سب کچھ معاف کر دے گا، تو میرا یزید پہ لعنت بھیجنا معاف نہیں کرے گا؟
کمال ہے، یعنی عجیب و غریب فلسفہ ہے. بڑے سے بڑا جرم معاف ہو جائے گا، اور یہ ہماری یہ خطا بڑی سخت ہے، ہم بالکل جہنمی ہوئے چلے جا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ لعنت بھیجتے ہیں. ارے بھائی ہم تو چھوٹا جرم کر رہے ہیں نا، کسی بے گناہ کی جان تو نہیں لے رہے. آپ گنہگار کو گنہگار مانتے ہیں، ہم صرف گنہگار کو گنہگار کہہ رہے ہیں، ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو اس صورت میں اتنے بڑا کہ صاحب یہ لعنت بھیجنے والے جو ہیں جہنمی ہیں، یہ بھلا یہ کوئی اسلام کا طریقہ ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن جب رحم کرے گا تو ہم بیچاروں پہ بھی رحم ہو ہی جائے گا. ہماری تو خطا بہت چھوٹی سی ہے. یہاں پہ والا یہ لوگ، یہ جو مجرم جو ہے نا، ابھی گفتگو آگے چلے گی، یہ ہمارے آپ کے مجرم نہیں ہیں، پوری انسانیت کے مجرم ہیں. ان کے جرائم ایسے ہیں، اب اس وقت نہیں ہے رہ گیا کہ طول دوں، لیکن ان کے جرائم ایسے ہیں. امام حسین السلام نے ایسا اہتمام کیا ہے یزید کو ہر عدالت میں، چاہے مذہب کی عدالت ہو، چاہے قانون کی عدالت ہو، چاہے انسانیت کی عدالت ہو، چاہے اخلاق کی عدالت ہو، ہر عدالت میں مجرم ثابت کر دیا. غور و فکر کے لیے یہ ذرا چاروں پہلو پہ غور کیجئے کہ جتنی عدالتیں ممکن ہیں ان سب عدالتوں میں مجرم ٹھہرا دیا ہے یزید کو. یزید کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ذرا غور فرمائیے کہ اگر کربلا میں پیاسوں کو پانی پلا دیا جاتا تو کم از کم یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے اندر کچھ انسانیت کی رمق ہے. اچھا چلیے، ان پیاسوں کو پانی نہیں پلایا گیا جو میدان میں آ کے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو قوت رکھتے ہیں. فوجی مقابل کا فوجی کمزور ہو جائے تو اچھی بات ہے، اس سے کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جائے گی. حالانکہ 70-72 کی جماعت پہ کم سے کم 30,000 کی جماعت نے گھیرا ڈال رکھا ہے. اس میں تو ان 70-72 آدمیوں کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے بظاہر اس ہجوم کے مقابلے میں. کون سی ایسی مصیبت ہے کہ دنیا کا ہر ظلم کر لیا جائے ان 72 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے؟ یہاں تک تو ہو گیا. اب اگر 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ پہلی تو بات تھی پانی پلا دیا جاتا، نہیں پلایا گیا تھا تو یہی ہوتا کہ خاموشی اختیار کر لی جاتی. حسین جیسے بچے کو لائے تھے واپس لے جاتے. پانی کے طلب پہ تیر مار کر بچے کو شہید کر دیا جائے. بتائیے انسانیت کی کس عدالت میں یہ مجرم بے خطا پائیں گے؟ اچھا جرم یہاں پہ ختم نہیں ہوا، انسانیت کا جرم یہاں پہ ختم نہیں ہوا کہ علی اصغر پیاسا مارا گیا. شہادت علی اصغر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک پہلو دکھا دوں. یہ ظلم ختم نہیں ہوا. امام حسین علی اصغر کو لے کے آئے. اب 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ آپ خیمے میں نہیں لے گئے اور لے جا کے براہ راست دفن کر دیا، لیکن بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ مجھے وہ دوسری روایت زیادہ قابل قبول لگتی ہے کہ امام حسین السلام علی اصغر کو لے کے خیمے میں گئے. ایک طرف تو اگر علی اکبر کی لاش خیمے میں جا سکتی ہے اور لیلا اسے دیکھ سکتی ہے، اگر قاسم کی لاش خیمے میں جا سکتی ہے اور ان کی ماں ام فروا اس کو دیکھ سکتی ہیں، تو لیلا کا رتبہ کوئی کم تو نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ حسین علی اصغر کو لے کے ماں کے پاس نہیں جائیں گے؟ یہ شان لیلا کی نفی ہوتی کہ میں لیلا کو کیا، شان رباب کی نفی ہوتی کہ میں رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا. عام طور پہ یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ منہ دکھانے کی بات نہیں تھی. امام لے کے گئے. یہ جناب رباب کی عظمت کا تقاضا ہے کہ حضرت علی اصغر کو وہاں لے جایا جائے. اور پھر جناب رباب کا ایک جملہ مقاتل میں درج ہے، تاریخی حیثیت رکھتا ہے، وہ صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے. علی اصغر کی لاش دیکھ کے آپ نے مرثیہ پڑھا تھا. ایک بڑا مختصر سا 2 لفظی مرثیہ. اب مثلوں کا تنہر، تیرے جیسے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے. اب یہ اتنی سی گزارش کر دوں کہ ذبح کرنے کے، حلال کرنے کے 2 طریقے ہیں.
کو ذبح کہا جاتا ہے، ایک کو نہر کہا جاتا ہے۔ عام مویشی گائے بکرے وغیرہ جو ذبح کیے جاتے ہیں، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ذبح کرنے میں ہوتا یہ کہ خنجر کو چاقو کو اوپر سے چلایا جاتا ہے، ایک معمولی سا کٹ پڑتا ہے، یعنی ایک نشان پڑتا ہے، وہی کٹ بڑھتے بڑھتے شہرک تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نہر کرنے کے اندر صورت یہ ہوتی کہ بجائے اوپر سے کاٹنے کے گردن کے بیچ میں خنجر پیوست کیا جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب اللہ جانے علی اصغر کے زخم کی کیا صورت تھی کہ ماں کو ذبح نہیں یاد آیا۔ تیرے جیسے بچے کو نہر کیا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، حسین نے بچے کو ماں کی گود میں دیا، ماں نے یہ جملہ کہا۔ اب وہ امام نے کیا کہا وہ پورے الفاظ تو ہم تک نہیں پہنچے، ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ کہا ہو کہ رباب میں نے بچے کو مرثیہ پڑھنے کے لیے نہیں دیا ہے، مجھے کچھ اور کام لینا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ آگے آگے حسین چلے، پیچھے پیچھے رباب چلی۔ امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، رباب کی گود میں بچہ ہے۔ خیمے کے پیچھے آئے۔ اب ابھی کسی اور شہید کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوا، یہ واحد شہید ہے جس کے ساتھ یہ عمل ہوا۔ حسین زمین پہ بیٹھ گیا، ذوالفقار سے زمین کھودنی شروع کی۔ زمین کھدتی جا رہی ہے اور ماں سوچ رہی ہے کہ مولا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے بچے کو کم از کم مٹی میں دبا کے چھوڑیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ کل دھوپ میں میرے بچے کی لاش یہاں کربلا میں پڑی رہے۔ امام نے دفن کر دیا، دفن کر کے اٹھے، میدان میں گئے، خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ خیمے لٹ گئے، خیموں میں آگ لگ گئی۔ رباب مطمئن کہ اور شہداء کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، سوچ رہی میرا شیرخوار تو کم از کم قبر کے اندر سو رہا۔ گرفتار ہو کے قافلہ چلا، بھائی ایک جملے کی زحمت ہے، قافلہ چلا، شہر کوفہ میں آیا۔ شہر کوفہ میں ہدایت پہنچی ابن زیاد کی کہ تمام شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند کیے جائیں اور ان کے وارثوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے۔ اب علی اکبر کا سر لیلا کے اونٹ کے ساتھ، قاسم کا سر ام فروا کے اونٹ کے ساتھ، حسین کا سر زینب کے اونٹ کے ساتھ۔ اتنے میں رباب نے کیا دیکھا کہ 6 مہینے کے بچے جیسے نیزے پہ بلند جناب رباب کے اونٹ کے ساتھ۔ رباب نے حیرت سے دیکھا تجھے تو ہم نے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ انسانیت کے مجرموں نے بچے کو دفن بھی نہیں رہنے دیا۔ علی اصغر کا جسم دفن ہونے کے بعد قبر سے نکال کے سر قلم کیا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ گھبرائے گی زینب، 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 گھبرائے گی زینب،
گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب پردیس ہے غربت ہے پردیس ہے غربت ہے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب تم ثانی زہرا کی غریبی کو سمجھنا غازی کی قسم ہے تمہیں بھائی نہ تڑپنا بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب کس طرح گزاروں گی قیامت کا وہ لمحہ جب شام غریبہ میں میرا سامنا ہوگا بابا سے نگاہیں نہ ملا پائے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب گی زینب تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہو گے وعدہ کرو یہ بات نہ بانوں سے کہو گے زندہ میں سکینہ کو جو دفنائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب دیکھی نہیں جائیں گی وہ مایوس نگاہیں صغرا جو سے دیتی ہے جینے کی دعائیں اکبر کے بنا جب بھی وطن جائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیا کیا ہوا بازار میں بتلاؤں گی کیسے عبداللہ جعفر کو میں سمجھاؤں گی کیسے جب نیل رسن کے انہیں دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب تم ثانی زہرا کی غریبی کو سمجھنا غازی کی قسم ہے تمہیں بھائی نہ تڑپنا بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین. عید گزری ہے ابھی یعنی کہ عید قربا، آپ نے پورا کیا ہو گئے رکن ایمان. چند شرطیں ہے ذبیحہ کی بڑھائے انسان. شرط اول ہے کہ کم سن نہ ہو، بیمار نہ ہو اور بھوکا نہ ہو، پانی کا طلبگار نہ ہو، روبرو سامنے حیوان کے حیوان نہ ہو، وقت ذبح وہ غریب بر کو پریشان نہ ہو. یہ بھی ہے کسی بھی نہ دکھاؤ اس کو، ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو. ہو چری تیز مگر ہاتھ نرمی سے روا، ایک ہی وار میں ہو جائے ذبیحہ قربا. الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ. اب جگر تھام کے اے مومنو یہ ہاتھ سنو، لو ذرا مقتل شبیر کا ہے بات سنو. ہائے ہے واقع دم ذبح شرائط اتنی، اور جس گھر سے یہ منسوب ہوئی قربانی، اس کی اولاد کی مقتل میں یہ توقیر ہوئی. کوئی بھی شرط ذبیحہ کی نبھائی نہ گئی. الحفیظ و علماء شرط اول تھی کہ کل سن نہ ہو، دندان بھی ہو، دودھ پیتا نہ ہو، مر جانے کے امکان نہ ہو. مادر اصغر کی قسم اہل عزا، قتل اصغر جو ہوئے سوچئے وہ کیا سن تھا. تیسرا فاقت 6 ماہ کا سن واویلا، ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا. ایک بالش کا کرتا تھا علی اصغر کا، دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا. پہلا کم سن ہے کہ جو ذبح نہیں دیر ہوا، تیر 70 سے تو معصوم کو بھی مار لیا. الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء. شرط دو یکتی کے حیوان نہ ہو، بھوکا پیاسا اور ہاتھوں سے تصادات بنا آب و غذا. ہر کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا، اور 72 کو دم صبح بھی پانی نہ ملا. جلدی ریتی پہ کہیں اکبر و عباس گرے، اور کہیں اور محمد کہیں قاسم تے پڑے. ذبح ہے واقع نہیں حکم ہے واقع حضور، یا شبیر سے زینب نہ سکینہ تھی دور. شاہ ان کو وہ سوئے شاہ امم دیکھتے تھے، ذبح ہوتے تھے حسین اہل حرم دیکھتے تھے. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین، من دکھلا نہ چری کائے پہے قربانی، یا تنہا لاکھ کے درگاہ میں علی کا جانی. ایک چالاک خریدار کے اعظم باللہ، ادھر رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا. دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا، آخری شرط چری تیز و نرمی سے روا، تاکہ تڑپے نہ اذیت سے ذرا بھی ہے واہ. آخری سجدہ ادھر کرنے لگے شاہ خدا، خل کرتا ہوا خنجر کو ادھر شبر چلا. تیرا ضربوں سے سر سید بالا کاٹا، اور مظلوم ہر ایک ضرب پہ دیتا تھا صدا. ضرب پہ ضرب لگی کہتے تھے ابا ابا، ضرب آخر پہ کہا ہو میرے عباس، میرے عباس کہاں ہے یا حسین. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا الحنیف النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب عصر و زمان، الامان الامان الامان.
السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، اجر اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.